اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے کے تعلق داروں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کے دروازے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پایا ہے کہ اس کا ایک قطرہ سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، بکھرے سمٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ بہت سا اجر۔ اور مشکل وقت میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ جیسے اللہ کی رحمتیں یاد رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد کی طرف وہی فرمائی، اے داؤد، ایک ایسی نیکی ہے جو اسے کر کے میرے پاس آئے گا، میں اسے اپنی رحمت میں جگہ دوں گا۔ حضرت داؤد نے عرض کیا، وہ کون سی نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میرے وہ بندوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے
दूसरे रुख से जाता है। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू ही बहाता है। 100 मुनाफिक दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है पर मुनाफिकत नहीं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं सहारा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादे की खिलाफ वर्जी करता है और जब उसे अमीन बनाया जाता है तो खयानत करता है। मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की जिंदगी सिर्फ अपने मफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक जब बीमार होकर सेहतमंद हो जाता है तो उसकी मिसाल ऊंट की सी है। वो नहीं जानता कि उसे क्यों रस्सियों से बांधा गया और क्यों खुला छोड़ा गया। मुनाफिक शख्स की एक ये भी पहचान है कि आपके साथ आप जैसा होगा और आपके दुश्मनों के साथ उन जैसा होगा और आपके खिलाफ गीबत करेगा। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफरत इंसान वो होता है जो आपसे फायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे। मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कयामत के दिन सबसे बदतरीन उस शख्स को पाओगे जो दोगला है। इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। मुनाफिक का काम सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए होता है। मुनाफिक लोगों के लिए काम करता है और उनकी तारीफ और इनाम का मोहताज होता है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। और जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसमसाते हुए खड़े होते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं और अल्लाह को थोड़ा ही याद करते हैं। जब अपनों में गद्दार मक्कार मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फर्क नहीं, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इल्म के बगैर हुनर को मरकूज नहीं किया जा सकता। महारत के बगैर ताकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ताकत के बगैर इल्म का इतलाक नहीं हो सकता।
ایک قبر اب اس کے لیے کافی ہے جس کے لیے پوری دنیا کافی نہیں تھی۔ صحیح رویہ کے ساتھ خود سے عائد پابندیاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں بہت ہی بدبخت اور شرمندہ ہوں کہ میں نے تیرنا کیوں نہیں سیکھا۔ ہمت کے ساتھ زندہ رہنا اور لازوال شہرت چھوڑ کر مرنا ایک خوبصورت چیز ہے۔ میں آپ کو سرسوں کا بیج بھیجتا ہوں تاکہ آپ میری فتح کی تلخی کا مزہ چکھیں اور پہچانیں۔ ایسے بن جاؤ کہ سب لوگ آپ سے دوستی کرنے کی خواہش کریں، سب کو آپ سے دشمن بننے کا اندیشہ ہو۔ میں زندہ رہنے کے لیے اپنے والد کا مکروس ہوں، لیکن بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے استاد کا مکروس ہوں۔ میرے جسم کو دفن کر دینا اور کوئی مقبرہ نہ بنانا اور میرے ہاتھ آگے رکھنا تاکہ دنیا جان لے کہ جس نے دنیا جیت لی تھی اس کے پاس مرنے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ سچی محبت کی کبھی خوشی نہیں ہوتی کیونکہ حقیقی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خطروں سے کھیلنا بھی کتنا عظیم کام ہے جس نے ساری دنیا میں میرے نام کو بلند کر دیا۔ میں شیروں کے لشکر سے نہیں ڈرتا جس کی قیادت بھیڑیں کرتی ہے، میں شیر کی قیادت میں بھیڑوں کی فوج سے ڈرتا ہوں۔ سیکس اور نیند مجھے اس بات کا شعور دیتے ہیں کہ میں فانی ہوں۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا، اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی دنیا کو کیسے فتح کیا؟ سکندر نے جواب دیا، دشمنوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ دوست بن گئے، دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑا کہ وہ دشمن بن جائیں۔ میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔